السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارک وتعالى انه قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم فی صحیحیہما بہذه الحروف۔ حمد و صلات کے بعد آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے 40 نویہ کی، یہ 37 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بڑی ہی عظیم حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کے وسیع رحمت کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی تمام چیزوں پر وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، لطف و احسان کا آپ کو نظارہ اور اس کا بہترین کرشمہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کتنا وسیع ہے۔ اور یہ حدیث راوی ہیں ابو ہریرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں گزر چکا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے کا شرف حاصل ہے، اور یہ 4 ان عبداللہ میں سے ہیں جن کی اصطلاح بنی ہے عبادل اربعہ، انہی میں سے ایک ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، حبر الامہ کا لقب ان کو ملا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کریں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ رب العالمین نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، اور پھر ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ فمن هم بحسنہ فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنة كاملہ۔ اب اگر دنیا میں کوئی انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اسے نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے نام اعمال میں ایک مکمل کمپلیٹ نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنا دیتا ہے، عمل بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی سے لے کر 700 گنا بڑھا کر، اور 700 بھی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کتنا گنا بڑھا کر دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یعنی گناہ کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر گناہ کا ارادہ بھی کیا اور گناہ کر بھی لیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عدل اور انصاف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صرف اور صرف ایک ہی گناہ دیتا ہے۔ نیکی اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور 700 گنا سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک نیکی پر، اور گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کو گناہ پر ایک ہی گناہ دیتا ہوں، ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے جو ہمارے سامنے گزری۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہاں نیکی سے ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر لکھتا ہے۔ اور اس کی مثالیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو انسان اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر
ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے، مکمل ہجرت نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اپنے ذمے اجر و ثواب کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں اس کو اجر و ثواب دوں گا، گرچہ مکمل نہیں کر پایا۔ اسی طریقے سے حدیث ہے کہ کوئی بندہ اگر حالت صحت میں اور اپنے گھر پہ موجود رکھتے ہوئے بہت ساری نیکیاں، بہت ساری عبادات کر رہا ہے، اور اسے بیماری لاحق ہو گئی یا سفر پہ چلا گیا جس کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھتے رہتا ہے جو وہ حالت صحت میں اور اپنے گھر میں موجود رکھتے ہوئے کر رہا تھا، سفر اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر نیکیاں عطا کرتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس نے ایک نیکی کیا اللہ اس کو 10 گنا سے بڑھا کر دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنا انسان کے دل میں اخلاص ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ بھی ہوگا اس کی اس نیکی کے اندر، اور موقع اور محل کا بھی اعتبار ہوگا، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور آپ کی اخلاص اور اتباع سنت کے جذبے کی وجہ سے نیکیوں کا اجر و ثواب 700 گنا سے بھی بڑھا کر دے دیتا ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ اور صدقہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین انسان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے۔ کم سے کم ہر بندے کو نیکی پر 10 گنا ثواب ملے گا، اور جتنا اخلاص، جتنا جذبہ، اللہ سے محبت، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں اجر کا اضافہ کرتے جائے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص برائی کا ارادہ کیا اور نہیں کر پایا، تو اس میں ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ دوسری روایت میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ فَإِن تَرَكَهَا فَاكْتُبُوا لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَرَّائِي۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، عاجز، بے بس اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ کہ ایک انسان چوری کرنے جا رہا تھا، دیکھا کہ پولیس کا پہرا ہے یا گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں، واپس آ گیا، تو اب یہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کوشش کر رہا تھا، وسائل فراہم نہیں ہوئے، موقع نہیں ملا۔ یا ایک انسان بوڑھا آدمی ہے، وہ زنا کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا، زنا کرنے کے لیے جا کر خلوت بھی اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ بوڑھا ہے، شہوت کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ زنا نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے وہ زنا کرنا چھوڑ دیا، تو اسے اس چھوڑنے پر اجر نہیں ملے گا۔ اجر کب ملے گا؟ کہ انسان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اس کو آیا، اللہ کے عذاب کا اس کو احساس ہوا کہ مجھے اللہ کے ہاں سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دے رہا ہے، تو اس چھوڑنے کے ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دے گا گناہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صرف اور صرف ایک گناہ دے گا، جس طرح حدیث میں ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، وَهُمْ کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی نافرمانی کے بدلے میں ایک ہی گناہ دیتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور بسا اوقات انسان اگر کسی خاص ایام میں یا خاص علاقے میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی مکہ اور مدینہ کے حدود حرم کے دائرے میں کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے ہی پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دیگر اماکن، دیگر جگہوں میں انسان اگر ارادہ کرتا ہے اور کرتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ نہیں دیتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کا عزم مصمم کیا لیکن گناہ نہیں کر پایا کسی مجبوری کی وجہ سے، تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو قتل کرنے والا اور جسے قتل کیا گیا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے۔
صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن جو مقتول ہے، جسے قتل کیا گیا ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں اسے قتل کروں گا، کوشش بھی کیا لیکن وسائل اور ذرائع مہیا نہیں ہوئے، موقع اس کو نہیں ملا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر انسان کوئی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وسائل اپنایا، لیکن ان تمام وسائل اور ذرائع اور کوشش کرنے کے باوجود گناہ نہیں کر پایا، تو اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس پر گناہ ملے گا، کیونکہ اس کے اندر پکا ارادہ بھی تھا اور اسے نافذ کرنے کا، لاگو کرنے کا، اسے عملی جامہ پہنانے کا اس نے کوشش بھی کیا، تو ایسی صورت میں اسے گناہ ملے گا۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس نے بھی کوشش کی تھی لیکن موقع نہیں پایا اور دوسرا آدمی اس پر بھاری ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علاقے اور بعض ایام اور اوقات کی بنیاد پر گناہوں کی سزا اس کی شناعت اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دیا کہ اگر کوئی آدمی مکہ اور مدینہ کے حدود حرم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا زیادہ ملے گی۔ اگر وہاں پر کوئی صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا، تب بھی اسے گناہ ملے گا اور وہ اس کے سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ یہ حدیث اللہ رب العالمین کے نیکیوں پر دیے جانے کا جو اجر و ثواب ہے، یہ اللہ کے فضل اور احسان کے وسیع ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی جو سزا دے رہا ہے وہ ایک دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی انصاف اور عدل کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر انسان نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا دروازہ ایسے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندہ فرشتوں سے یہ کام کرواتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں فرشتے ہمارے کیے گئے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے دل کے اعمال کو بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں ہے، دل میں ہے پکا ارادہ، کیا نہیں، تبھی اس کو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتے ہمارے دل کے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں، اور ہمارے باڈی، اعضاء اور جوارح سے جو اعمال انجام پاتے ہیں اس کو بھی فرشتے لکھا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں ظلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموها، اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گناہ کی سزا دے رہا ہے تو یہ انصاف ہے، عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کی نیکی کا اس کو بڑھا چڑھا کر بدلہ دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے، لطف و احسان ہے اس بندے پر۔ اللہ جسے دینا چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے عمل نیکیوں کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت ہماری خالص ہوگی، جتنا ہم سنت سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے قریب ہوں گے، اللہ کی محبت کا جذبہ ہوگا، اسی قدر ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اس لیے ایک آدمی نماز ایک ہی ساتھ پڑھتا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے پڑھتا ہے، ایک ہی مسجد میں پڑھتا ہے، لیکن ایک کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک کو 700 گنا سے زیادہ بڑھا کر اللہ دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے فضل و کرم کا ہمیں نیت کر کے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی امید کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اخلاص کا جذبہ رکھتے ہوئے، سنت نبی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نیکی کریں اور اللہ کے فضل کی امید رکھیں۔ اللہ ہمیں ہماری محنتوں سے کہیں زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔